نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار رواہ احمد۔ آپ باب الجماعت اور اس کی فضیلت کی تیسری فصل جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ نماز کی جماعت کتنی اہم ہے اس پر حضور نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گھروں میں عورتیں نہ ہوتی اور بچے نہ ہوتے تو میں قائم کرتا عشاء کی جماعت اور میں حکم دیتا اپنے غلاموں کو کہ وہ آگ لگا دیں جو کچھ گھروں میں ہے ان لوگوں کے جو جماعت میں نہیں آئے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ جو آگ لگتے لگتے رہ گئی اس کی دو بڑی وجہ ہے۔ ایک تو عورتیں ہیں، ان کے لیے گھر کی نماز ہی اچھی ہے۔ دوسرے بچے ہیں جو ان کے اوپر کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ فرمایا اگر ان عورتوں کا اور ان بچوں کا خیال نہ ہوتا تو جو لوگ اذان سننے کے بعد بھی مسجد میں نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ اب سمجھ لینا کتنا اہم یہ معاملہ ہے اور کتنا سستا لوگوں نے سمجھ لیا اس کو کہ جائیں تو جائیں، نہ جائیں تو نہ جائیں، اتنا سستا سمجھ آنا ہی ہے۔ پھر سے سن لیجیے، فرائض کے لیے مساجد ہیں، یہاں فرض ادا کریں، نوافل کے لیے گھر ہے، نوافل گھر میں بہتر ہے، کچھ نفل گھر میں ہونا ہی چاہیے، اور فرض جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد۔ بچوں کا کتنا خیال ہے حضور کو، یہ حدیث بتا رہے ہیں۔ عورتوں کا کتنا خیال ہے حضور کو، وہ حدیث بتا رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ملے گا بوڑھوں کا، مریضوں کا بہت خیال کرتے تھے۔ مریض ہیں، بوڑھے نہیں چل پھر سکتے تھے، اس وجہ سے میں نے آگ نہیں لگائی، ورنہ میں اذان سن کے جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنے غلاموں سے کہتا ہوں گھر جلا ڈالو، جو کچھ ہے گھر کے ساتھ سب جلا دو۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے کہ بچوں پر رحم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے، بڑوں کی تعظیم و توقیر کرو، تمہاری عزت بڑھے گی۔ عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، عورتوں پر ان کا خیال کرو، ان کی کمزوری کو نگاہ میں رکھو، بس ان پر ہاتھ اٹھاؤ۔ آج اس ترقی یافتی، نام نہاد ترقی یافتی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا ہے، عورتوں کو تلاش کر کر کے مارا جا رہا ہے، اور مغربی دنیا اور اس کے ساتھ کچھ مشرقی لوگ بھی اس کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہیں کہ ٹھیک ہے، انا للہ، بڑی عقل و دانش میں باعث گری، اس پر روکنا چاہیے۔ یہ علمی دور کہہ رہا ہے کہ جہالت کا دور ہے۔ بچوں کا کیا قصور ہے، عورتوں کا کیا قصور ہے؟ کسی کو نہیں دیکھنا، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو، نہ بیمار کو، نہ مریض کو، نہ مسجد کو، نہ گرجا کو، نہ کنیسہ، کسی چیز کو صاحب کو گرا دو، اور پھر ایک دنیا اس کو جو ہے ثابت کرنے میں لگی ہے کہ یہ سب سیلف ڈیفینس میں ہو رہا ہے۔ اور کسی کیا خطرہ تھا بچے سے؟ کیا سیلف ڈیفینس ہے؟ کیا بکواس کرتے ہو تم؟ شاید اپنی دنیا میں رہنا نہیں چاہتے ہو، بس کسی عذاب کا انتظار کرو آپ خدا کے۔ اگر آدمی چھوڑ بھی دے وہ آدمی کے ہاتھوں تم بچ گئے، خدا کے عذاب سے نہیں بچو گے، بالکل نہیں بچو گے۔ انتظار کرو بہت جلدی، اس کا طرح قتل و غارت کری۔ انہی کا قائم کیا ہوا کورٹ جو عالمی کورٹ ہے۔ ہم عدالت اس لیے نہیں کہتے کہ انصاف اس دنیا میں کہاں ہے، انصاف تو دن ایک رکھا گیا، اس دن ہوگا انصاف، لیکن کورٹ تو ہے، عالمی کورٹ ہے، اس کو بھی مجبوراً جو ہے یہ فیصلہ دینا پڑا۔
کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو آزاد رکھا جائے، اس کو اریسٹ کیا جائے. صحیح بات. کہاں یہ ملکوں کو تنہا کرنے پہ لگے تھے. امریکہ کا دھندا یہی تھا، جس کو مارنا چاہتے تھے اس کو پہلے اکیلا کرتے تھے پھر مارتے تھے اس کو. وہ دن خدا نے تمہیں دکھا دیا، تم خود اکیلے ہو گئے، پوری دنیا میں کوئی تمہارا اس وقت ساتھی نہیں ہے. عذاب کا صرف انتظار کرو. اور یہ سنت جو تمہیں سوار ہے کہ تم سپر پاور ہو کچھ لوگوں کی زبان پر جو عقل نہیں رکھتے، تو بہت جلدی تم دیکھو گے کہ وہ جو پاور ہے تمہیں ٹھکانے لگا دے. تمہارے جیسے کتنوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا. ایک عورت کو صرف حضور نے مرا ہوا دیکھا تھا، مار دیا تھا لڑائی کے موقع. فرمایا اس عورت کو کسی نے مار دیا؟ ایک عورت کو صرف ایک کو. یہاں آبادی کی آبادی صاف کرو، شہر کا شہر تباہ کر دیا، گولہ بارود فراہم کیا جا رہا ہے، ویٹو کیا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے پیوٹن کے اوپر ہوا تھا، لگ گیا تھا کہ یہ جہاں جائے ایڈجسٹ کرو، ویسے بائیڈن کے اوپر بھی لگنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو کچھ کیا ہے بائیڈن نے کیا ہے. نیتنیاہو کے کاندھے پر سے بندوق ہے امریکہ، اتفاق سے وہ میدان جنگ بن رہے ہیں. اب دیکھ لینا ان کے دھندے کیا ہیں، کہاں ان کو لے جاتے ہیں. یہاں بھی نیتنیاہو ہے، یہ بھی یہودی ہے، زیونسٹ. اور یوکرین میں بھی یہودی. ایک نے یوکرین کا ستیہ ناش کر دیا، انہوں نے جو ہے خود اسرائیل کا بھی ستیہ ناش کر ڈالا، اس کو باقی یہ نہیں رکھا. چلو ان کے یہاں عورت بچہ، عورتوں کو مار دینا، بچوں کو مار دینا، بیماروں کو مار دینا، ہاسپٹل کو گرا دینا، سمجھ میں ان کو ہر جگہ جو ہے حماس دکھائی دیتا ہے. ان کے خواب میں بھی حماس آتا ہوگا، سنی بھی نہیں دیتا ہوگا. انا للہ و انا الیہ. کیا راہ انہوں نے اپنا لیا. مغرب نے بھی ہے اندھا دھند تقلید کی ہے نیتنیاہو کی. جس نے جتنی کی ہے اس کو تو سزا ملے گی. جس نے جیسا بویا ہے وہ تو کاٹے گا ہی، بچے گا نہیں. اگر انسانی ہاتھوں سے کوئی بچ بھی جائے قدرت کے ہاتھ نہیں بچے گا. یہ ہے کہ قدرت تھوڑی دیر سے پکڑتی ہے، دیر گیرت سخت کی مال تو رہا. قدرت دیر سے پکڑتی ہے لیکن پھر جب پکڑتی پھر نہیں چھوڑتی. ان بطش ربک لشدید، پھر بیڑے گرک ہو جائے گا. کتنوں کا بیڑا گرک ہوا ہے، آج تک ایک تختہ کنارے نہیں لگا. چلو ایک حدیث ہو گئی. بچوں کا خیال کر کے نہیں لگایا آگ آپ نے، عورتوں کا خیال کر کے نہیں لگایا. ایک حدیث ہو گئی. دوسری سن لیجیے. وان ہو انہی سے قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم فی المسجد فنودی بالصلاة فلا یخرج احدکم حتی یصلی. رواہ احمد. امام احمد نے اسے روایت کیا اس حدیث کو. راوی ہے جناب ابو ہریرہ. سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک مسجد کے اندر ہو اور اذان ہو جائے تو اسے پھر نماز پڑھ کے ہی جانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایسی ضرورت ہو پخانے کی، پیشاب کی، کوئی اندھا جو ہے کہیں گرا پڑ رہا ہے تو اس کو بچانے کی، یا کوئی کہیں انتظام کرنا ہے کسی مسجد کا، دوسری مسجد کا آپ کو انتظام، تو آپ جا سکتے ہیں نکل کر کے. ویسے عام آدمی کو اذان کے بعد نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اذان ہو گئی رکو، کیونکہ اذان میں بلایا گیا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، اور آپ چلے جا رہے ہیں. کوئی عذر صحیح ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی عذر صحیح نہیں تھا تو آپ مسجد سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ نماز، یہاں تک کہ نماز ہو جائے. نماز پڑھ لیجیے پھر نکل. یہ دو ہو گئی. ایک تیسری بھی سن لیجیے. وعن ابي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه فقال ابو هريره اما هذا فقد اصاب القاسم. اب ابو شعثاء کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں اذان ہوئی اور ایک آدمی اذان کے بعد نکل کے گیا. جناب ابو ہریرہ اسے دیکھتے رہ گئے کہ وہ چلا گیا. فرمایا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، قاسم کے بعد والد یعنی حضور کا، اس نے حضور کی نافرمانی کی. حضور اجازت نہیں دیتے اذان کے بعد نکلنے کی کسی کو. یہ ہے اذان کا مطلب. خدا کی طرف سے بلاوا ہو کوئی چلا جائے، یہ بانگی اپنی لیے تھوڑی بلاتا ہے. تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہے، تمہارے نفع کی طرف بلا رہا ہے، کیسے جا سکتے ہیں؟ فرمایا اس نے نافرمانی کی. کتنے آدمی ایسے بات کرتے رہتے ہیں مسجد میں اور پھر اپنے دوست کو چھوڑ کے کچھ چلے جاتے ہیں. انہوں نے نافرمانی کی حضور. اللہ بچا لے انشاءاللہ. کسی حال میں جانے کی اجازت ہے. ہاں عذر صحیح جیسے بتایا کہ بول و براز کی ضرورت ہے، نہیں پاخانہ پیشاب کی ضرورت ہے، کہیں سفر کرنا ہے فوراً اسی وقت کرنا ہے آپ کو، آپ نکل گئے کوئی بات نہیں. کسی مسجد کا بندوبست آپ کو کرنا ہے، نکل گئے. یا اندھا کنویں میں گرنا چاہتا ہے، اس کو جا کے آپ نے سنبھال لیا، نکل. وہ ایک الگ چیز ہے، بچا لیا آپ نے. کوئی صحیح ضرورت ہو تو وہاں اجازت ہے کہ آپ نکل کے جائیں، ورنہ اذان کے بعد مسجد سے کوئی نہیں نکل سکتا. اذان ہو گئی بس آپ رک جائیے، نماز پڑھ لیجیے، فرض ادا کر لیجیے، اس کے بعد چلے جائیے، نفل گھر میں پڑھ ہی جاتا ہے. یہ 3 حدیثیں ہو گئی. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضور کس قدر جماعت کو
درجہ دے رہے ہیں، اتنا درجہ دے رہے ہیں۔ اور ابھی تو جو حدیثیں سامنے آ رہی ہیں آئیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے سرکار کے زمانے میں نابینا بھی چلے آتے تھے، آ رہا ہے سامنے آ رہا ہے، بیچارے نابینا ہونے کے باوجود بھی مسجد میں آ جاتے تھے، اور بیمار بھی آ جاتے تھے، جو ٹھیک سے چل نہیں پاتے تھے وہ بھی آ جاتے، ان کو چلا کے لایا جاتا تھا، آتے تھے۔ اتنی جماعتیں تھیں، آج اچھے بھلے ہیں، چلتے پھرتے بیٹھے گھر میں۔ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، علم ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس علم صحیح پہنچا نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھا ہے اکیلے بھی ہو جاتی ہے، جماعت سے بھی ہو جاتی ہے، اگر نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک، بہت سستا سمجھ لیا ہے، اور یہ بہت بھاری ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ اس امت کو توفیق دے کہ وہ علم صحیح حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے علم صحیح حاصل کر رہے ہیں، حضور کی سنت سے علم صحیح حاصل کر رہے ہیں، ائمہ کے اقوال سے علم صحیح حاصل کریں، اللہ والوں کے قدموں پہ بیٹھ کے علم صحیح حاصل کریں۔ لیکن علم صحیح حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، یہ فرض ہے، بقدر ضرورت علم سیکھنا، یہ فرض ہے، سب کو اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ سب کو نیک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔